الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 9 کا جو موضوعاتی مطالعے کا پورشن ہے اس میں سے باب اول قرآن کریم کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ اس سوال کو ہم نے 14 ہیڈنگز میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام، کہ قرآن حکیم کو کیا فضیلت حاصل ہے۔ من جملہ فضیلتوں میں سے جو پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، تو پہلی ہیڈنگ بنے گی اللہ کا کلام۔ اور اس کی جو دوسری ہیڈنگ ہے وہ ہے محفوظ ترین کتاب۔ نمبر 3 شک و شبہ سے بالا تر کتاب۔ نمبر 4 ہے تسکین کا نزول۔ تلاوت قرآن کی فضیلت ہیڈنگ نمبر 5 ہے۔ نمبر 6 پہ ہے باعث عروج و زوال، کہ قرآن کریم ایسی سنہری کتاب ہے، اس میں ہدایت انسانی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے وہ راز اور طریقے ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی ان پر عمل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے عروج کا باعث ہے، اور اس کو چھوڑے بنا انسان عروج نہیں بلکہ زوال کی پستیوں میں چلا جاتا ہے۔ اور نمبر 7 ہے تعلیم القرآن کی فضیلت۔ نمبر 8 ہے عامل حافظ کی فضیلت، کہ وہ حافظ جو اس پر عمل کرتا ہے قرآن کریم پر، اس کی تعلیمات پر، اللہ نے اسے کس فضیلت سے ہمکنار کیا ہے۔ اور نمبر 9 پر ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ نمبر 10 پہ ہے آسان اور عام فہم کتاب، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر شخص اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور نمبر 11 پہ ہے کتاب ہدایت، یہ سراپا ہدایت ہے یہ کتاب۔ اور نمبر 12 پہ ہے مدلل کتاب، کہ دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بات کی گئی ہے۔ بے سر و پا باتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ مدلل دلیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 13 ہے جامع کتاب، کہ ہر خشک و تر، ہر چیز کا ذکر، ہر حوالے سے انسان کی زندگی کے جتنے بھی آپ اسے کیا کہہ لیں کہ جو بھی اس کی زندگی کے زاویے ہیں یا جو بھی اس کی زندگی کے دور ہیں، ہر دور کے متعلق ہر حوالے سے قرآن حکیم میں اس کے اندر رہنمائی پائی جاتی ہے۔ بے حساب اجر کی حامل کتاب، نہ صرف یہ کتاب ہدایت ہے بلکہ پڑھنے والے کے زیست کے ایام بھی اس سے سنور جاتے ہیں۔ نہ صرف دنیا میں ہدایت کی باعث یہ کتاب ہے بلکہ آخرت کے اندر بھی ہمیں اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے اجر سے نوازے گا۔ تو اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کریم کی فضیلت میں جو پہلی ہیڈنگ میں نے آپ کے گوش گزار کی، اللہ کا کلام۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تقریباً 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے عزیز طلباء، دیکھیں 14 صدیاں تقریباً بیت چکی ہیں، یقیناً بیت چکی ہیں، مگر آج بھی قرآن کریم کی آپ تعلیمات کو فالو کرتے ہو، پڑھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہمارے دور کی بات کی جا رہی ہے، اور قیامت تک ہر طرح کے حالات میں قابل عمل رہے گی۔ حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت یعنی قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس مخلوق پر ہے۔ محفوظ ترین کتاب، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ شک و شبہ سے بالا تر کتاب، آپ زندگی میں کوئی کتاب پڑھ لیں، اس کا جو رائٹر ہوگا، آتھر ہوگا، اس نے سر ورق پہ ایک تحریر لکھی ہوتی ہے
کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کو اچھے طریقے سے لکھا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں مطلع کریں تاکہ نیکسٹ ایڈیشن میں وہ غلطی سے یہ کتاب کو مبرہ کر سکیں۔ مگر قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کی ابتدا ان الفاظ سے ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کا گزر بھی نہیں ہے، کسی قسم کا ڈاؤٹ، شک و شبہ قرآن کریم میں ہونا تو درکنار، اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ عظیم ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ اس کی تعلیمات ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پاک ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں۔ تسکین کا نزول، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تسکین ہوتی ہے، انسان کو سکون کی کیفیات میسر آتی ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص نے سورۃ کہف پڑھی اور گھر میں ایک جانور بندھا تھا، سو وہ بھاگنے لگا۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو اس نے دیکھا ایک بدلی ہے کہ اس نے جانور کو ڈھانپ لیا ہے۔ پھر اس نے اس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں پڑھے جا، بے شک تلاوت قرآن کے وقت تسکین کا نزول ہوتا ہے، خدا کی رحمت اترتی ہے اور سکون کی کیفیات انسان کو میسر آتی ہیں۔ تلاوت قرآن کی فضیلت، قرآن مجید کی تلاوت انسان کو دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا، یعنی قرآن اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، اس کی بلندی درجات، اس کے جنت میں جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ باعث عروج و زوال، قرآن پاک پر عمل کرنے سے عروج حاصل ہوتا ہے اور اس کو پس پش ڈالنے سے زوال ملتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سبب سے کچھ لوگوں کو بلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو گرا دے گا۔ یقیناً جو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں گے کامیابی ان کا مقدر ہوگی، اور جو اس کی تعلیمات سے روگردانی کریں گے تو پستی ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی۔ اور تعلیم القرآن کی فضیلت، قرآن مجید کی تعلیم و تدریس سب سے افضل عمل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اسے دوسروں کو پڑھائے، یعنی قرآن کی تعلیمات سیکھے اور اس کو دوسرے لوگوں تک عام کرے۔ عامل حافظ کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے قاری قرآن کو بہت فضیلت دی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اپنا پشت پناہ کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کو جنت میں داخل کرے گا اور 10 دوزخیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ یعنی جو لوگ 10 دوزخی ہوں گے ان کے حق میں جب عامل حافظ سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی قدردانی کرتے ہوئے اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، یہ کتاب اس قدر اپنے اندر مٹھاس اور چاشنی رکھتی ہے کہ بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، ایک بار پڑھنے سے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے جہاں بہت سے فضائل اور ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ روئے زمین کے اوپر اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور نہیں ہے۔ اور اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے، فضیلت یہ بھی ہے
کہ یہ آسان اور عام فہم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، بس کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ کتاب ہدایت، اس انقلاب پرور کتاب نے دنیا کے ہر خطے میں ہدایت کے چراغ روشن کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے رمضان شریف میں نازل کیا ہے، اور یہ لوگوں کے لیے سراپائے ہدایت ہے۔ عزیز طلباء، قرآن کریم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ مدلل کتاب ہے، اتھینٹک کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ہر بات دلیل سے پیش کرتی ہے اور ہر مخالف کو بے بس کر کے ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی ہے۔ جامع کتاب، یہ کتاب سابقہ اقوام کے قصے اور غلطیاں بیان کر کے انسان کے لیے معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاقیات اور دیگر شعبوں کے بارے میں جامع تعلیمات پیش کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو اس روشن کتاب میں نہ ہو۔ یعنی زندگی کے ہر اسپیکٹ سے، چاہے وہ کسی بادشاہ کی زندگی ہے یا کسی غریب کی ہے یا کسی لیڈر کی زندگی ہے، ہر زندگی کے حوالے سے قرآن کریم نے روشن تعلیمات پیش کی ہیں ہر شخص کے لیے۔ اور قرآن کریم کی ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھی ہے کہ بے حساب اجر کی حامل کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کریمانہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم ایک نہیں 3 حرف ہے جن کے پڑھنے سے 3 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ کوسچن نمبر 3 تھا موضوعاتی مطالعہ میں سے، باب اول قرآن کریم میں سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ادراک اور فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔